اور میرا اللہ فرماتا ہے لوگوں کی باتیں برداشت کر، میں دیکھ رہا ہوں اور میں ہی انصاف کرنے والا ہوں۔ ریسرچ کے مطابق انسان کا 90% خوف حقیقت میں نہیں بلکہ اس کی سوچ میں ہوتا ہے، اس کی ذہن کی اختراع کی ہوئی کہانیوں میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جو سب کے سب موذی یعنی خطرناک ہیں اور انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ خیال میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اگر خیال تعمیری ہو تو انسان بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے، اور اسی طرح اگر ہمارے خیالات پستی کا شکار ہو جائیں تو انسان کبھی بلندیوں کی طرف سفر جاری نہیں رکھ سکتا۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہیں آتی۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ جس طرح نصیبوں میں روزی لکھی ہوتی ہے، خوشی لکھی ہوتی ہے، اسی طرح غم بھی لکھے ہوتے ہیں، چاہے وسیلہ کوئی بھی بنے، چاہے وجہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی بنے۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے۔ مشکلیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، لیکن صبر کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، ایک بات تو طے ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک لاکھوں ہزاروں رشتے بن جائیں، مگر نہ تو ماں ملتی ہے اور نہ ہی باپ۔ یقین کریں، ہر لڑائی کا جواب دینا بالکل ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر آپ کو اکساتے ہیں تاکہ آپ غصے میں آ کر اپنی عزت، سکون اور توجہ خود خراب کر لیں، لیکن سمجھدار انسان ہر جنگ میں نہیں اترتا۔ ایک ایسا شخص جو آپ کو بار بار نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ لمبی لمبی بحثوں میں بڑھ جاتے ہیں، وہ ہنستا ہے اور آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور توانائی ہار جاتے ہیں۔ بعض لوگ جیتنے نہیں بلکہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ گرنا بھی ضروری ہے، اوقات کا پتہ چلتا ہے، بڑھتے ہیں جب ہاتھ تو اپنوں کا پتہ چلتا ہے۔ سوال تھا کہ اولاد کیسے پلتی ہے، اور جواب دیا گیا دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو چکی ہے، تو صرف اتنا سوچ کے خاموش ہو جائیں کہ وہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ اللہ ہے اور وہ بہت بے نیاز ہے۔ انسان کا زاویہ نظر وسیع اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ عقل، نظر، سماعت، سب کچھ مہر کیا ہوا ہوتا ہے، سیلڈ کیا ہوا ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، بلاکڈ ہوتا ہے۔ علم جس قدر بڑھ جائے، اگر دربار الہی میں قبول نہیں تو خالص گمراہی ہے۔ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، اور میرے اللہ نے انسان کو ہدایت مانگنا سکھایا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے، وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ موجودہ حالات میں کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہماری تار پر بیٹھا تھا۔ اپنی بیٹیوں کی ان معصوم کلیوں کی حفاظت کریں، کیونکہ لوگ پہلے جیسے نہیں رہے۔ بازاروں اور گلیوں میں چھپے خطرات سے اپنے بچوں کو بچائیں اور انہیں کبھی بھی تنہا نہ چھوڑیں۔ زنجیر نہیں کٹتی تو پاؤں کاٹ دے، لنگڑا کر چلے مگر آزاد چلے، یہی زندگی ہے۔ ہر منافق کو فوراً بے نقاب مت کرو۔ یقین مانو، لوگوں کی جیلی وفاداری اور اوور ایکٹنگ دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ دل تو چاہتا ہے بہت سارے پھول خریدوں اور پھر انہیں افسردہ لوگوں میں بانٹ دوں، تاکہ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح وہ زندگی کو محسوس کر سکیں اور دل سے مسکرا سکیں۔ کسی بھی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ نہ دیں جس نے آپ کے کردار، مالیات یا تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو۔
سانپ کھال تو بدل لیتا ہے لیکن وہ رہتا ہمیشہ سانپ ہی ہے۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آ جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے پہلے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جو درد تم دوسروں کو دو گے وہی پلٹ کر تمہارے دل کو چیرے گا۔ زندگی ایک آئینہ ہے، جو دکھاؤ گے وہی تمہیں نظر آئے گا۔ الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔